یہ 13 رجب کا مبارک دن تھا۔ مکہ مکرمہ میں ایک عجیب سا سکوت اور نورانیت چھائی ہوئی تھی۔ بیت اللہ میں ایک معجزہ ہونے والا تھا، ایک ایسا معجزہ جس کی گواہی خود کعبہ نے دی۔ حضرت ابو طالب جب حضرت امام علی علیہ السلام کو خانہ کعبہ سے باہر لے کر آئے تو ایک جانب سے کاہن، ایک جانب سے یہودی عالم اور ایک جانب سے عیسائی عالم سامنے آ گئے اور کھڑے ہو گئے۔ وہ کہنے لگے، ابو طالب، اسے کہاں لے کر جا رہے ہو؟ حضرت ابو طالب نے فرمایا، یہ میرا بچہ ہے، میں اپنے بچے کو گھر لے جا رہا ہوں۔ وہ کہنے لگے، تمہیں مکہ کا دستور نہیں پتا؟ مکہ میں جب بھی بچہ پیدا ہوتا ہے تو اسے ایک پتھر پر لٹایا جاتا ہے اور پھر اس کے ماں باپ دور کھڑے ہو جاتے ہیں۔ پہاڑوں سے ایک سانپ نکل کر آتا ہے، اگر وہ بچے کو تکلیف پہنچائے اور بچہ رو پڑے تو ماں باپ کی مذمت کی جاتی ہے، ان کی کمائی حلال نہیں، اور اگر بغیر تکلیف دیے سانپ واپس چلا جائے تو ماں باپ کی تعریف ہوتی ہے کہ ان کی کمائی حلال ہے۔ ابو طالب، یہ قانون سارے مکہ والوں کے لیے ہے، تمہارا بچہ کیسے گھر جا سکتا ہے؟ حضرت ابو طالب کو اس بات سے کوئی اضطراب نہ تھا۔ فوراً انہوں نے اپنے بیٹے امام علی علیہ السلام کو اس پتھر پر لٹا دیا۔ کچھ دیر بعد پہاڑوں میں سے ایک سانپ نکل کر آیا۔ جب وہ مولا امام علی علیہ السلام کے سامنے آیا اور اس نے اپنا پن پھیلایا تو مولا علی علیہ السلام نے اپنے ننھے سے دونوں ہاتھ بلند کیے، اس کے پھن کو پکڑ کر چیر ڈالا اور سانپ کو دو نیم کر کے پھینک دیا۔ عربی میں سانپ کو حیہ اور چیرنے کو در کہتے ہیں۔ بی بی فاطمہ بنت اسد نے فوراً کہا، حیہ در، حیدر، میرا بیٹا حیدر ہے، یعنی چیر پھاڑ دینے والا۔ یہ واقعہ حضرت امام علی علیہ السلام کی ولادت کے بعد کا ہے۔ اب بات کرتے ہیں کہ حضرت امام علی علیہ السلام کی ولادت خانہ کعبہ میں کیسی ہوئی۔ جب زمین پر اللہ کے ولی کی آمد کا وقت قریب آیا تو تاریخ گواہ ہے کہ 11 رجب کو امام علی علیہ السلام کی والدہ بی بی فاطمہ بنت اسد خانہ کعبہ کے قریب آئیں، دیوار پر ہاتھ رکھا اور کہا، اے اللہ، اپنے ولی کا ظہور فرما۔ اسی لمحے دیوار کعبہ شق ہوئی اور بی بی فاطمہ بنت اسد اندر داخل ہو گئیں۔ یہ منظر حضرت عباس بن عبد المطلب دور سے دیکھ رہے تھے۔ انہوں نے لوگوں کو پکار کر بتایا کہ ابو طالب کی زوجہ خانہ کعبہ کے اندر چلی گئی ہیں۔ لوگ دروازہ کھولنے کی کوشش کرنے لگے مگر اللہ کے گھر کا دروازہ کسی سے نہ کھلا۔ اس وقت پوری دنیا میں دو لوگ مطمئن تھے، ایک حضرت ابو طالب اور دوسرے اللہ کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تاریخ بتاتی ہے کہ عرب کی سرزمین پر اس سے پہلے اتنا بڑا مجمع ایک جگہ جمع نہیں ہوا تھا۔ پھر دیوار کعبہ دوبارہ شق ہوئی اور حضرت ابو طالب نے فرمایا، اے محمد، جاؤ اور دیکھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ جیسے ہی خانہ کعبہ میں داخل ہوئے تو دیکھا کہ ایک نورانی بچے کے نور سے پورا کعبہ جگمگا رہا ہے۔ بی بی فاطمہ بنت اسد پریشان تھیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے میری ماں، آپ کیوں غمزدہ ہیں؟ وہ بولی، اے میرے بیٹے محمد، اللہ نے جب سے اس بچے کو عطا کیا ہے، نہ یہ روتا ہے نہ دودھ پیتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسکرا کر بچے کو گود میں لیا تو وہ بچہ مسکرانے لگا اور آنکھیں کھول دیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زبان امام علی علیہ السلام کے منہ میں رکھ دی اور امام علی علیہ السلام نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان چوسنے لگے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امام علی علیہ السلام کو گود میں لے کر باہر تشریف لائے تو سارا عرب اس بچے کے نور اور فضیلت کو دیکھ کر جھوم اٹھا۔ لوگ پوچھنے لگے کہ اس بچے کا نام کیا رکھا جائے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ ولادت عام نہیں، اللہ کی مرضی ہے، اس بچے کا نام علی رکھا جائے، یعنی وہ بلندی جس تک کوئی نہ پہنچ سکا۔ فضا میں علی علی کی صدائیں بلند ہونے لگی۔ پھر حضرت ابو طالب امام علی علیہ السلام کو لے کر گھر کی طرف روانہ ہوئے۔ وہاں وہی مکہ کی رسم دوبارہ سامنے آئی۔ جو امام علی علیہ السلام نے سانپ کو چیر دیا تو فضا میں آواز گونجنے لگی، حیدر، حیدر، حیدر۔ بی بی فاطمہ بنت اسد نے آسمان کی طرف دیکھ کر کہا، یہ میرا بیٹا حیدر ہے، وہ شیر جو سانپ کو دو ٹکڑوں میں تقسیم کر دیتا ہے۔ بچپن ہی سے حضرت امام علی علیہ السلام کی بہادری نمایاں تھی۔ آپ ہمیشہ حق کے لیے کھڑے ہونے کی مثال تھے۔ ایک مرتبہ بچپن میں قریش کے لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کی۔ اس وقت حضرت امام علی صرف 10 سال کے تھے۔ آپ فوراً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دفاع میں آ گئے۔ جب ایک شخص نے طنز
کیا کہ اب رسول کی حفاظت ایک 10 سال کا بچہ کرے گا، تو امام علی نے غصے میں اپنی جیب سے کھجور کی گٹھلی نکال کر اس شخص پر اتنی زور سے ماری کہ وہ وہیں گر پڑا جیسے پتھر لگا ہو۔ اس کے بعد حضرت امام علی علیہ السلام خاموشی سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ وہاں سے چلے گئے۔